بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو میں ماشاء اللہ کے اسباب اور ایوب خان صاحب کی حکومت نے ماشاء اللہ نافذ کرتے ہی جو اقدامات اٹھائے اصلاح احوال کے لیے، ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور دو اصلاحات جو ہیں بہتر بنانے کے لیے پاکستانی معاشرے کو، پاکستانی نظم و نسق کو، پاکستانی معیشت کو، تو انتظامی اصلاحات اور معاشی اصلاحات کے تحت ہم ٹائٹلز کے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اگلی اصلاحات کا جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کس کس موضوع پر انہوں نے اپنے ریفارمز جو ہیں وہ متعارف کروائیں ان کی حکومت نے۔ صنعت کے حوالے سے کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ صنعتی پالیسی نافذ کی گئی، جس کے ضمن میں بہت ساری صنعتیں پھر ملک میں قائم ہوئیں۔ اب صنعتی ترقی تو ہوئی، ہم نے کل اس کا بھی جائزہ لیا تھا کہ صنعتی اصلاحات کے اثرات کیا کیا مرتب ہوئے تھے۔ تو یہ صنعتی ترقی بھی ہوئی تھی اور کچھ خامیاں بھی تھیں اس پالیسی کی جو نظر آئیں۔ تو اب صنعت جو ہے وہ چلتی ہے ایک آجر سے اور ایک اجیر سے، یعنی ایک مالک سے اور ایک مزدور سے۔ تو اچھی سوسائٹی میں مالک کے حقوق بھی ملتے ہیں مالک کو، اور مزدور کے حقوق بھی ملتے ہیں مزدور کو۔ ایوب خان صاحب کی حکومت میں مالک کے حقوق کا جہاں خیال رکھا گیا، وہاں مزدور کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، کیونکہ مزدور کے مسائل جب تک پورے طریقے سے حل نہیں ہوتے، وہ اچھے طریقے سے دل لگا کر کام نہیں کر سکتا، اور جب وہ دل لگا کر کام نہیں کرے گا تو پھر کارخانہ اچھے طریقے سے نہیں چلے گا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان سارے اقدامات کا جائزہ لیں گے جو ایوب خان صاحب کی ماشاءاللہ حکومت نے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے۔ وہ دوسرا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ صنعت جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے، اور ایک بہترین جو کمپٹیشن ہے دنیا کے ساتھ، ہم اس میں آگے آ سکیں، کیونکہ ہم اس وقت بالکل ابھی ابتدائی سٹیجز پر تھے۔ پاکستان ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز پر تھا جب ایوب خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، ماشاءاللہ ان کا لگا۔ تو اب ہم اس ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے۔ لیبر اصلاحات کی ماشاءاللہ حکومت نے، اور اس لیبر اصلاحات کے فوائد کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے، ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ لیبر اصلاحات کون سی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ جو مزدور ہیں ان کے حقوق کے لیے اجتماعی کوشش کرنے کی جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہوا تھا ٹریڈ یونینز بنا کر، تو پاکستان میں بھی وہ ٹریڈ یونین جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بنانے کا سلسلہ فیکٹریز میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اداروں میں سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب اس میں مسائل آ رہے تھے کہ ٹریڈ یونینز ہر کوئی جو ہے وہ دو چار مزدوروں کی حمایت سے وہ ایک یونین بنا لیتا تھا۔ تو یہ قرار یہ دیا گیا کہ مزدوروں کی مقبول ترین یونین کو تسلیم کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں ایسا بھی ہوا، دیکھنے میں آیا کہ جو مالک ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ مزدوروں کو اکٹھا کر کے ان کی ٹریڈ یونین بنا لیتے تھے، اور پھر انہی کو ان کے نمائندہ سب ٹریڈ یونین کی قرار دے دیا جاتا تھا، سب مزدوروں کی نمائندہ جماعت قرار دے دیا جاتا تھا۔ تو ان لیبر اصلاحات کے تحت یہ طے کیا گیا کہ مزدوروں کی جو مقبول ترین یونین ہوگی اس کو ہی تسلیم کیا جائے گا، اور جو بھی متنازع امور ہوں گے وہ نمائندہ جو ٹریڈ یونین ہے، نمائندہ تنظیم ہے، اسی سے ہی معاملہ طے کرنا لازمی ہوگا۔
دوسرے نمبر پر ٹریڈ یونین جو بھی کام کریں گی ان کی سرگرمیوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوئی وائلیشن تو نہیں کرنی، مگر بالکل سموتھ کرتے ہوئے اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی وہ سرگرمیاں کر رہی ہوں گی ان کو حکومت نے تحفظ دیا۔ عہدیداران جو ہیں ان کو ظاہر ہے اپنے حقوق کے لیے جب وہ آواز اٹھائیں گے تو پھر مالکان ان کو اپنا دشمن سمجھتے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، اور انتقامی کارروائیاں جب کریں گے تو سب سے بڑی انتقامی کارروائی یہی ہوگی کہ ان کو ان کی جاب سے برطرف کر دے گی مالک، یعنی وہ فیکٹری۔ چنانچہ عہدیداران کی برطرفی سے پہلے یہ قانون بنایا گیا کہ عہدیداران کی برطرفی سے پہلے صنعتی عدالت سے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا تھا، صنعتی عدالتیں جو بنائی گئیں اس کام کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اب مصالحتی وقف کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی گئیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے معاملہ آگے آتا نہیں ہے اور جو تنازع ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، چنانچہ ایسی کمیٹیاں جو ہیں وہ بنانے کا ضروری قرار دیا گیا قانوناً۔ مصالحتی وقف کمیٹیاں ان کو کہا گیا کہ وہ مالکان اور مزدوروں کے درمیان جو بھی تنازعات پیدا ہوتے ہوں ان کے حل کی طرف وہ کوشش کریں اور مالکان اور مزدوروں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کریں۔ یہ خوشگوار تعلقات مالکان اور مزدوروں کے درمیان قائم ہونا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ اگر مالک مزدور کے ساتھ کام اچھا نہیں کرے گا، اس کی مزدوری جو ہے وہ نہیں دے گا بر وقت، تو مزدور بھی پوری دل جمی سے کام نہیں کرے گا، تو پھر جو فیکٹری ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی پرفارمنس سامنے نہیں آ سکے گی، اس کا مال نہیں بن سکے گا، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو یقینی بات ہے کہ صنعتی ترقی رک جائے گی، جامد ہو جائے گی۔ چنانچہ حکومت وقت نے ماشاءاللہ کی جو اس وقت کی حکومت تھی، ان تمام امور کے لیے جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں وقف کمیٹیاں جو ہیں، مصالحتی وقف کمیٹیاں جو ہیں بنائیں اور ان کو یہ ٹاسک سونپا کہ تمام چھوٹے چھوٹے تنازعات کو حل کریں۔ ستمبر 1961 میں اجرت کا قانون پاس کیا گیا۔ اجرت یعنی جو مزدوری ملتی ہے مزدور کو، کم از کم اجرت کتنی ہو۔ اب یہ اجرت کو مزید کم نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ اجرت جو ہے یہ ان کی اس مہنگائی کے حساب سے اجرت جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، بنائی گئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ مزدور جو ہیں وہ اجتماعی سودا کاری سے اس میں اضافہ کروانے کے مجاز تھے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ سوشل سیکورٹی اسکیم کو ترقی دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی تھی کہ مالک اور مزدور کے درمیان اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ اگر مزدور اس فیکٹری میں کام کرنے کی صورت میں کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور معذور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزید جو ہے وہ نوکری سے نہیں نکلے، وہ اس کو پینشن ملتی رہے، کیونکہ اب وہ مزدور جو اپنا ہاتھ بازو پاؤں اپنا وہ اعضاء جو ہے گنوا بیٹھا ہے یا اور زیادہ سخت قسم کی معذوری کا شکار ہو گیا ہے، تو پھر وہ کہاں مزدوری اس کو ملے گی، اس کے گھر کا خرچہ تو نہیں چلے گا۔ چنانچہ اس مزدور کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل سیکورٹی اسکیم جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تاکہ اگر مزدور معذور ہو جائے تو اسے عمر بھر پینشن ملتی رہے، اور اگر وہ بیماری، چوٹ یا حادثہ کی صورت ہو تو پھر اس کو امداد بھی ملے۔ اب اس پر اخراجات جو ہیں وہ کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہو، فنڈنگ کا طریقہ کار طے کیا گیا کہ انتظامیہ جو ہے وہ 2/3 حصہ، یعنی اگر ٹوٹل 3 حصے کر لیے جائیں اس فنڈنگ کے، اس پیسے کے، تو 2/3 جو ہے وہ انتظامیہ ادا کرے اور 1/3 حصہ جو ہے وہ مزدور ادا کرے گا۔ تو یہ صورت اس لیے تھی کہ مزدور بھی جو ہے وہ باخبر رہے کہ اس کو اس سارے کام میں حصہ لینا ہے، دینا ہے، اور مالکان تو خیر ان کے لیے تو ضروری تھا کہ ان کی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اس بندے کو تکلیف ہوئی ہے
تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو وہ پورے طریقے سے ان کی ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ تسکین جو ہے اس کو اس مزدور کو مہیا کر سکے، تاکہ آئندہ کے لیے اس کو اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے اس کے حقوق ہیں، ان کے بچوں کے خرچے ہیں، وہ پورے کرنے کی اس کو پریشانی نہ ہو۔ یہ سارے کا سارا صنعت کار کو ادا اس لیے بھی کرنا تھا کہ صنعت کار کو یہ حکومت جو ہے اس نے اتنا کچھ دیا تھا، بجلی، پانی، جگہ، ہر طرح کی سہولت دی تھی اس کو، ٹیکس ہالیڈے اور اس طرح تمام سہولتیں اس کو حکومت وقت جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ خود جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ سرکاری مداخلت کو اپنے معاملات میں ناپسند کرتا تھا، اپنی مرضی سے وہ بیچتا تھا مال اور اپنی مرضی سے مزدوروں کو مطلب دیتا تھا سہولتیں۔ تو یہ اس سارے سلسلے کو روکنے کے لیے پھر لیبر اصلاحات جو ہیں وہ بنائی گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اصلاحات کہ تعلیم کے حوالے سے، تعلیم جو ہے انتہائی بنیادی جزو ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک خاندان کو لیتے ہیں، کسی ایک یونٹ کو لیتے ہیں، تو وہاں پر اگر غربت ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ سب سے زیادہ پرائورٹی میں جو فرسٹ ون چیز رکھتے ہیں سمجھدار لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ یا بچی پڑھ جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، ایسی تعلیم کا حامل ہو جائے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر نہ صرف خود کفیل ہو جائے اپنے معاملے میں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی وہ سپورٹ کرے۔ تو ایسی تعلیم جو ہے اس کو دی جائے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم کی ہنر، ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل کی اس میں پچھلی 1-1.5 صدی سے زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا۔ ہمارے تعلیمی اصلاح میں تو بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک باشعور شہری ایسا جو دوسروں کا خیال کرنے والا بھی ہو، صرف ہنرمندی نہ ہو، دوسروں کا خیال رکھنے والا بھی شہری ہو۔ تو بہرحال تعلیم کے میدان میں حکومت نے، ماشاءاللہ حکومت نے جو اصلاحات کی، ان کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ 30 دسمبر 1958 کو تعلیمی اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے پھر اپنی رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کی روشنی میں جو اس نے سفارشات پیش کی، اس کی روشنی میں پھر قدم اٹھائے گئے تھے۔ وہ سفارشات کیا تھیں کہ اگلے 10 سالوں میں 6 سال سے، یعنی بچے کی عمر 6 سال ہو جائے، اس کو اسکول میں، پرائمری اسکول میں داخل کروایا جائے۔ یعنی حکومت کوشش کرے کہ اگلے 10 سال میں 6 سال سے 11 سال تک کے تمام بچے اسکولوں میں داخل ہو جائیں۔ ثانوی تعلیم اس قسم کی ہو کہ طالب علم اس کو حاصل کرے اور معاشرے کا ایک بامقصد طریقے سے زندگی گزارنے والا باعزت شہری بن سکے۔ یہ ثانوی تعلیم جو ہے اس کا بڑا اہم سی اس کی صورتحال ہے۔ یہ جب بچہ اس کو لیتا ہے سیکنڈری ایجوکیشن، تو اس کی ایج جو ہے وہ ٹین ایج میں ہوتا ہے، اور وہ ایج جو ہے انتہائی سینسٹیو ایج ہوتی ہے کہ بچہ اس میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے، اور اس کو اگر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بھی اسی دوران میں اس کے لینے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے رجحان کا، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس حوالے سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ ثانوی تعلیم کے بعد اگر وہ بچہ تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے کسی بنا پر، تو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کی ایج تک اس کو تعلیم جو ہے وہ ایسی دی جائے کہ وہ ایک بہترین طریقے سے اپنا روزگار بھی کما سکے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت بھی دے سکے۔ تو جو ہے اس کو پھر مختلف مدوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ثانوی کے لحاظ سے ایک اور بھی اہم چیز یہ بھی تھی کہ سائنس کے طلباء کے لیے یہ قرار دیا گیا ضروری کہ وہ آرٹس کے مضامین پڑھیں کچھ، اور آرٹس کے مضامین کے لیے قرار دیا گیا کہ وہ سائنس کے مضامین کا مطالعہ لازمی کریں۔ اور حکومت کی یہ ذمہ داری
لگائی گئی اس کمیشن نے جو سفارش کی کہ وہ درسی کتابوں کی تیاری کا اہتمام خود کرے، وہ ہر شخص کو اس بات کی اجازت نہ دے بلکہ درسی کتابیں حکومت جو ہے وہ خود تیار کرے۔ اب جو ثانوی تعلیم کے حوالے سے بات ہے کہ جو اس سے تھوڑی زیادہ تعلیم ہو جائے گی 12ویں جماعت تک، اس کیڈر کو آگے بڑھایا جائے ثانوی تعلیم والے، تو وہ ہائر سیکنڈری اسکول قرار دیا جاتا ہے، اعلیٰ سیکنڈری جس کو بولتے ہیں۔ چنانچہ انٹرمیڈیٹ کالجوں کو ہائر سیکنڈری اسکول قرار دیا گیا، اور جو ڈگری کالج تھے بی اے بی ایس سی کے والے، ان کو 2 آزاد یونٹوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایگریکلچر ایجوکیشن اور کمرشل ایجوکیشن، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ معاشرے کی ترقی جو ہے وہ 2 طرح سے ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، ایک اخلاقی لحاظ سے اور ایک دنیا میں زندگی گزارنے کے لحاظ سے۔ ہنرمند تعلیم یافتہ شہری تیار ہونے بہت ضروری ہیں۔ اس کے لیے تجویز دی گئی کہ ٹیکنیکل اسکول قائم کیے جائیں جہاں بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکیں، زرعی اسکول بنائے جائیں کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے۔ 90% آبادی اس وقت دیہاتوں میں رہتی تھی اور ہمارے دیہات آباد تھے۔ ہماری گندم کی جو بھی صورتحال بنی ہو اسمگلروں کے ہاتھ، مگر ہماری جو زراعت تھی وہ اس وقت مین ایک ٹول تھی ہماری معیشت کا۔ تو زرعی اسکول جو ہے وہ قائم کیے جائیں تاکہ بہتر طریقے سے جو جدید جدت آتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی میں زراعت کے حوالے سے، وہ اختیار کی جا سکے، وہ اڈاپٹ کی جا سکے۔ وہ تمام جو کہنا چاہیے زراعت کے میدان کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان کو پڑھایا جائے بچوں کو، تاکہ وہ بہتر طریقے سے زراعت سے زیادہ زمین سے وہ پیداوار جو ہے وہ وصول کر سکیں، تو اس قابل ہو جائیں ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے۔ اور کمرشل اسکول کھولنے کی تجویز بھی دی گئی۔ کمرشل اسکول کے جس میں سی کام، ڈی کام، آئی کام اور بی کام، تو یہ ان کی ابتدائی جو ایک نرسری جو ہے ایک وہ تیار کرنے کا کام جو ہے وہ بچوں کی کھیپ وہ اسکولوں میں کیا جائے، تاکہ اسکول سے ہی بچہ بزنس کے حوالے سے سیکھ کر آئے اور پھر آگے بہترین بزنس مین جو ہے وہ بن سکے۔ پھر کالج اور یونیورسٹی تعلیم کے لیے حکومت صرف منتخب طالب علموں کو داخل کرے۔ امام غزالی کا جیسے کہنا تھا کہ تعلیم ہر کہہ و مہ کو حاصل نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر کسی کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے کی استطاعت رکھتا ہوتا ہے، مگر اس کا رجحان جس سائڈ پر ہوتا ہے وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو حکومت وقت نے بھی یہ تجویز کیا کہ جو منتخب طالب علم ہوں، جو اس بات کا رجحان رکھتے ہوں، ان کی ذہانت، ان کی قابلیت پتہ چل جاتی ہے ان کی اس حوالے سے کہ وہ کس مضمون میں وہ ذہانت دکھا رہے ہیں۔ ذہین تو ہر بچہ ہوتا ہے، قابل بھی اس کو بنایا جا سکتا ہوتا ہے، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو کہا یہ گیا کہ صرف یعنی جو ڈاکٹر بننے کا شوقین بچہ ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بننے کی اہلیت رکھتا ہے، صرف وہ میڈیکل میں جاتا ہے۔ اسی طرح انجینئر وہی بنتا ہے جو انجینئرنگ کا شوق رکھتا ہے، جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو چیزوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ انجینئر بننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ کالج اور یونیورسٹی تعلیم کے لیے صرف منتخب طالب علموں کو داخل کیا جائے۔ تعلیمی وظائف کی تعداد کو بڑھانے کی تجویز دی گئی تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اگر شوق رکھتے ہیں، اہل بھی ہیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ اتنا نہیں ہے، تو ان کو تعلیمی وظیفہ دیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ بی اے بی ایس سی کے لیے 2 سال کی بجائے 3 سال کا کورس لازمی قرار دیا حکومت نے کہ یہ
یعنی یہ سفارش میں بات آئی حکومت کو کہ 2 سال کی بجائے 3 سال کا کورس کر دیا جائے اور ہر سال امتحان پاس کرنا لازمی قرار دیا جائے۔ 25% نمبر کلاس کی کارکردگی کے مقرر کیے جائیں۔ یہ تجاویز ہیں ساری جو تعلیمی کمیشن حکومت کو جس نے مطلب دیں۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ نیا نصاب مرتب کیا جائے، سلیبس نیا بنایا جائے، مختلف کلاسوں کے لیے بعض مضامین پر جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں ان پر بہترین کتابیں لکھوائی جائیں۔ پھر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے لیے اوقات کار مقرر کیے جائیں کہ وہ کتنے گھنٹے کم از کم دائرے میں کام کریں گے اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے پر زور دیا جائے۔ اساتذہ کا معیار تعلیم بلند ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو ان کے اس معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے ریفریشر کورسز یعنی ریفریش کرنے والے کورسز جاری کیے جائیں۔ ریفریش کا مطلب ہوتا ہے کہ نالج جو ہے وہ ہر لمحہ اس میں بہتری آنے کی گنجائش موجود رہتی ہے، تو جو بھی ڈیولپمنٹس دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے استاد کو اس متعلقہ فیلڈ میں جس میں وہ کام کر رہے، کم از کم اس کے حوالے سے اس کو اپ ڈیٹ ضرور ہونی چاہیے، تازہ معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ تو حکومت کا یہ کام قرار دیا گیا کہ وہ ریفریشر کورسز جو ہیں وہ ضرور کروائے اساتذہ کو، تاکہ وہ نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں، نئی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی جو کام ہو رہے ہیں ان کے مطابق اسٹوڈنٹس کو باخبر رکھ سکے۔ یقیناً خود باخبر ہوگا تو اسٹوڈنٹ کو بھی باخبر رکھ سکے گا۔ تحقیقی کام کرنے پر زائد ترقیاں دینے کی سفارش کی گئی، کیونکہ انسینٹیوز ہوتے ہیں، ترقی انسینٹیو ہوتا ہے، پروموشن اس وقت دی جائے جب وہ تحقیقی کام اچھا کرے، زیادہ کرے، تو یہ ایک تجویز دی گئی تھی حکومت وقت کو۔ پھر اسکولوں کی عمارات، تجربہ گاہوں، سائنسی ساز و سامان پر کہا گیا کہ جناب فراخ دلانہ خرچ کریں، بہت خرچ کریں۔ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھانے کی طرف بھی توجہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو بچے کام کریں گے، اچھی جگہ پر، اچھی تجربہ گاہ میں، اچھے ساز و سامان کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ اگر یعنی ایک ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں سلفیورک ایسڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ سلفیورک ایسڈ ختم ہو جائے گا تو ایکسپیریمنٹ آگے کیسے چلے گا؟ یا اسی طرح یہ بالکل انتہائی بنیادی سی بات کی ہے کہ مثال دے کر سمجھانے کی آپ کو کہ اگر ایک تجربہ گاہ میں سامان پورا نہیں ہوگا تو بچے جو ہیں پورے طریقے سے دل جمعی سے کام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حکومت کوشش کرے کہ اسکولوں کی بالکل یہ ابتدائی پڑھانے کے کام ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پر سامان پورا نہیں ہے، سائنس پڑھانے والوں کے لیے سامان پورا نہیں ہے، بچوں تک پوری طرح سے بات نہیں پہنچ رہی، تو پھر بچہ پورے طریقے سے تعلیم پر توجہ نہیں دے سکے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر جس طرح ہمارے اداروں میں صورتحال ہوتی ہے اور یہ شروع سے ہی ایسی ہی چلتی آئی ہے، یقیناً اب تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہو گئے کہ سامان کی ریشو بہرحال اس حساب سے ہی رہی ہے ہوگی یقیناً، تو سائنسی ساز و سامان جو ہیں وہ بہت ضروری قرار دیے گئے کہ زیادہ لیے جائیں، اور اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں تاکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے استاد توجہ دے کہ اس نے اسکول کی طرف، یعنی جو بھی شہری ہے پاکستان کا، وہ اس بات کی طرف فخر اور خوشی محسوس کرے کہ وہ تعلیم کے میدان کو چن رہا ہے جس میں اس کو مالی آسودگی بھی ہوگی اور وہ ذہنی آسودگی کے ساتھ معاشرے کے بہت بہترین شہری تیار کرنے پر پوری دل جمعی سے وہ کام کرے گا۔ حکومت کو یہ بھی تجویز دیا گیا کہ پرائمری تعلیم کے لیے اخراجات جو ہیں وہ مقامی جو ادارے ہیں وہ برداشت کریں اور باقی جو بڑے کلاسز ہیں ان کے اخراجات صوبائی حکومتیں برداشت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں کہ فیسوں میں اضافہ کر کے تعلیمی ٹیکس بھی لگائیں۔ تو طلباء کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے یونیورسٹی آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ پرائمری تک اردو اور بنگالی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر
برقرار رکھنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی. 6ٹھی جماعت سے انگریزی لازمی کرنا قرار دیا گیا. مذہبی تعلیم اور فوجی ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے. یہ وہ انتہائی قسم کی ضروری انفارمیشن ہے تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے جو سفارشات کی صورت میں حکومت کو مطلع کرنے کے لیے کمیشن نے تجویز کی تاکہ ماشاء اللہ حکومت جو ہے وہ معاشرے میں بہتری لا سکے. اب ہم چلتے ہیں قانونی اصلاحات کی طرف. جو قانونی لحاظ سے سکم پائے جاتے تھے، عدالتوں کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے تھے. انصاف مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انصاف اگر نہ مل رہا ہو، جسٹس کہتے ہیں پروورب ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب جسٹس انصاف لیٹ ملے، ڈیلے ہو جائے اس میں، اور وقت پر نہ مل سکے، بر وقت انصاف کی فراہمی ممکن نہ ہو سکے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ پرسکون نہیں رہ سکتا ہوتا. تو ایسے لگتا ہوتا ہے کہ جسٹس کیا ہی نہیں گیا. بے شک وہ 40 سال کے بعد جسٹس ملے، تو جب ایک اگلی نسل کو جسٹس مل رہا ہوگا تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایوب خان صاحب جب آئے، ان کا ماشاء اللہ جب آیا، تو اس نے کوشش کی کہ قانونی لحاظ سے جو اصلاحات عدالتی سسٹم میں، قانونی سسٹم میں جو سکم پائے جاتے ہیں، ان کی اصلاحات جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو قانونی اصلاحات کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. پہلی سماعت کو، پہلی ہیئرنگ کو جامع بنا دیا گیا. اس ہیئرنگ میں کیا کیا کچھ کرنا تھا؟ تمام شہادتیں، تحریری ثبوت پہلی عدالت میں ہی داخل کرنے ہوتے تھے تاکہ جج جو ہے وہ مقدمہ کی نوعیت کی اہمیت کو بہتر طریقے سے جان سکے. الزامات کی فہرست جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے تبھی تو فریقین عدالت میں آتے ہیں. تو الزامات کی فہرست پہلی عدالت میں ہی مرتب ہونے لگی. فریقین کا نقطہ نظر پہلی عدالت ہی میں ایک دوسرے پر واضح کر دیا جاتا تھا. یعنی ایک فریق کو دوسرے فریق کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے، کیا کیا اس کی گریوینسز ہیں، وہ پہلی عدالت میں ہی ایک دوسرے پر واضح کر دیا جاتا. ہائی کورٹ میں ایک جج کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل ایسی عدالت میں سنی جاتی تھی جس میں 2 جج ہوں. اسے لیٹرز پیٹنٹ اپیل کہتے تھے، اور اسے اب قانونی اصلاح جب کی گئی تو اسے غیر ضروری قرار دے کر ختم کر دیا گیا. حکومت نے 4 قسم کی عدالتیں قائم کی تاکہ پرومپٹ ایکشن ہو سکے، تاکہ جلد از جلد انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. بعض جرائم جو ہیں ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنانے کا حکم جاری کیا جائے، یہ سفارشات میں تھی. گشتی عدالتوں کا مطلب کہ وہ عدالتیں جو موو کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو انصاف ان کے گھروں تک ملے گا. پھر مصالحتی عدالتیں بنائی گئیں. مصالحتی عدالتیں کہ جو تنازعات فریقین میں ہو جاتے ہیں ان کا بر وقت تدارک کیا جائے. مثال کے طور پر جو آئلی مسائل تھے ان کے لیے مصالحتی عدالتیں بنائی گئیں کہ جلدی سے جلدی انصاف جو ہے وہاں پر مہیا کیا جا سکے. تو اس کے لیے اسپیشل آئلی عدالتوں کے نام سے بھی عدالتیں بنائی گئیں. تو مصالحتی یعنی آئلی قوانین فیملی کورٹ سے نکل کر جو معاملے زیادہ بڑے اس پہ چلے جاتے ہیں، یا جو فریقین ان کے علاوہ ہوتے ہیں، گھریلو مسائل سے کے علاوہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں مالک اور اجر، تو پہلے تو ابتدائی لحاظ سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوتی ہیں مصالحتی عدالتیں قائم کر کے. تو یہ تمام قسم کی عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ جلدی سے جلدی انصاف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. پھر ایک اہم کام کیا گیا، جرگہ سسٹم کو پورے مغربی پاکستان میں اس کو نافذ کیا گیا اس سسٹم کو. کیونکہ جرگہ سسٹم کو کہا جاتا تھا کہ یہ سسٹم بہت بہترین سسٹم ہے، اس میں فوری فیصلے ہو جاتے تھے. یہ ہمارے قبائلی جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر اس سسٹم کے ساتھ انصاف جو ہے وہ بر وقت ملتا تھا لوگوں کو. تو کوشش یہ کی گئی کہ اس سسٹم کو پورے ملک میں
نافذ کیا جائے. یہ سفارش کی گئی تھی کہ اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے تاکہ جلدی انصاف جو ہے وہ جس طریقے سے بھی عوام کو مہیا کیا جا سکتا ہو وہ مہیا کیا جا سکے. یہ انصاف کے حوالے سے اس حکومت کی کوششیں تھیں. پھر چلتے ہیں آئلی قوانین کی طرف کہ جن کے لیے آئلی عدالتیں اسپیشل بنائی گئیں. وہ کون کون سے قوانین ہیں؟ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے کہ نکاح جو ہے ماشاء اللہ حکومت سے پہلے رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا، تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ نکاح جو ہے وہ جس بندے نے کیا ہے وہ چلا گیا اور اس کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے، تو وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور پھر زندگیاں جو ہیں وہ گھروں کی، معاشروں کی خراب ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اب نکاح جو ہے اس کو ایوب خان صاحب کے دور میں ماشاء اللہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نکاح جو ہے اس کی رجسٹریشن لازمی قرار دی جائے اس آرڈیننس کے تحت. دوسری یہ بات کہ جو پہلی بیوی ہے، جو پہلی منکوحہ ہے، اس کی اجازت ضروری ہے دوسری شادی کے لیے. اور دوسرا جو چیئرمین ہے، جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اس کام کے لیے، عدالتیں ایک طرح سے بنائی گئی تھیں نکاح کے حوالے سے، تو چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. یہ چیئرمین کے تحت وہ عدالتیں تھیں جس میں صلح صفائی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے. وہ پہلے ہی مرحلے میں بعض تو صلح ہو جاتی تھی. تو چیئرمین جو ہے وہ اس کام کے لیے کام کرتے تھے. چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی منع قرار دے دی گئی. پھر شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی تھی. طلاق وغیرہ کی صورت میں جو مدت عدت ہے وہ 90 دن مقرر کی گئی. یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار تسلیم کر لیا گیا. اب یہ اس لاز جو آرڈیننس جاری ہوا اس میں یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار تسلیم کیا گیا، جبکہ یتیم پوتا جو ہوتا ہے وہ حقدار نہیں ہوتا جو قانوناً جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق. تو یہ ایک طرح سے کچھ قوانین جو ہیں وہ علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ قوانین ٹھیک نہیں بنائے گئے، کیونکہ باپ کی جو جائیداد کا وارث ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹے کی جائیداد کا وارث بیٹا جو ہے وہ دادا کی جائیداد کا ڈائریکٹ وارث نہیں بن سکتا. لیکن حکومت نے اس چیز کو علماء ہی کے مشورے سے اجتہاد کر کے انہوں نے کچھ کیا ہوگا، انہوں نے اس بات کو قرار دیا اس مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت کہ اگر خدا نخواستہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا یعنی پوتا جو ہے وہ دادے کی وراثت میں حصہ دار بنے گا. یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو تھے یہ اپنی طرف سے حکومت وقت کا ایک بہت اہم سٹیپ تھا، لیکن اس سٹیپ کو ہمارے علماء نے غیر اسلامی قرار دیا اس کی بہت ساری سفارشات کو. کیونکہ ہم ایک صورتحال دیکھتے ہیں، یہ جو نیا اس وقت ایجوکیٹڈ طبقہ تھا اس کے خیال میں جو کچھ قوانین ہیں ان میں ترمیم جو ہے وہ کی جائے. تو عالم دین، مختلف عالم دین سے حکومت نے رجوع کیا. مولانا احتشام الحق صاحب جو اس کمیٹی کے بنائے گئے، اس کمیشن میں ممبر بنائے گئے تھے، انہوں نے بھی ان سفارشات کو جو کمیشن نے دی تھی ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا. پھر سب سے اہم جو ہم بات اس میں کرتے آئے ہیں کہ مقصد حکومت کا یہی تھا کہ یہ جتنی بھی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ان کا مقصد تو یہی تھا کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو بر وقت بہترین انصاف جو ہے وہ مہیا کر سکے اور معاشرہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے
چل سکے. ہم یہ بھی اس بات کی طرف بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ ایسی ہو گئی کہ بہت ساری جگہوں پر اخلاقی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. لوگوں نے جھوٹ اور فریب کاری اور دھوکہ دہی اور بلیک مارکیٹنگ اور نیپوٹزم اور وہ تمام اخلاقی برائیوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنی ترقی جو ہے وہ چاہی اور معاشرہ اسے ڈکلائن کا شکار ہوتا چلا گیا تھا. تو پھر پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس نے اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا کہ خود سیاستدان جب ان میں اخلاقی کمیاں پیدا ہو جائیں اخلاقی ڈکلائن آ جائیں تو پھر معاشرہ یقیناً ڈائریکٹ افیکٹی ہو جاتا ہوتا ہے. تو ایوب خان صاحب کے مارشل لا کو لگانا بھی اس لیے پڑا تھا. ایوب خان صاحب کا مارشل لا آیا بھی اس لیے ہی تھا کہ وہ اخلاقی جو برائیاں ہیں بہت زیادہ معاشرے میں جو پھیل گئی ہیں ان کا تدارک ہو سکے. تو اپنی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے ہر حکمران یہی سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہترین طور پر کام کر سکتا ہوں اور بہترین کام کیے انہوں نے. ایوب خان صاحب کے دور میں بھی خاص طور پر صنعت کے حوالے سے بہت بہت بہترین ترقی نظر آتی ہے. لیکن ان کے دور کی جو اصلاحات ہیں کچھ اس کا مس یوز زیادہ ہونے لگ گیا تھا. چنانچہ عوام جو ہیں ان کے اندر بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا گیا. ادھر سے مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو تھے انہوں نے بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے. وعدہ کیا صدر ایوب نے کہ ان جو بھی غیر اسلامی ان میں سے دفعات ہیں ان کو ہم منسوخ کر دیں گے. لیکن صدارتی انتخاب میں کیا گیا یہ وعدہ جو ہے وہ حکومت کا وعدہ ہی رہا اور تمام جو غیر اسلامی دفعات تھیں ان کو ختم نہیں کیا گیا. عوام کے اندر پھر اس حوالے سے بھی بے چینی پھیل گئی. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ایوب کی حکومت کیوں گئی تو ایوب کی حکومت جو ہے مطلب کیوں گئی سے مراد کہ غیر مقبول کیوں ہو گئی تھی تو اس کی وجوہات یہی تھیں کہ حکومت نے جو سٹیپس اٹھائے تھے وہ اگر مسلم فیملی لاز کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے تو وہ غیر اسلامی دفعات جو ہیں وہ حصہ بنا دی گئی تھی قانون کا. پھر اس کے بعد جو تعلیمی لحاظ سے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اسٹرائک شروع کر دیں 2 سالہ تعلیم 3 سالہ تعلیم کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ صنعت کا جو جب آتا ہے حوالہ تو صنعت کاروں نے پورے طریقے سے حکومت وقت کی بات کو جو ماشاء اللہ کے اقدامات تھے ان کو پورے طریقے سے فالو نہیں کیا اور مزدور کو وہ تمام حقوق نہیں دیے جو مزدوروں میں بھی بے چینی کا باعث بنے. یہ انتظامی جو پھر معاملات کچھ حکومت نے جو کیے تھے تو یہ ساری چیزیں مل کے ماشاء اللہ کی حکومت کے جو اچھے اقدامات تھے ان کو انہوں نے ڈیمولش کر دیا. ان ساری چیزوں نے مطلب ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ایوب خان کے اچھے کاموں کو. تو بہرحال یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کے حوالے سے جو انہوں نے اصلاحات کی تھی وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ماشاء اللہ کے تحت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے جائیں گے. ہمارا یہ آج کا جو لیکچر ہے اصلاحات کے حوالے سے وہ ہم آج کے اس میں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو باقی ان کے ٹاپکس ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے کرتے چلے جائیں گے جس میں سب سے اہم ان کا ماشاء اللہ حکومت کا کام تھا بیسک ڈیموکریسی سسٹم. ایک نئے سیاسی سسٹم کو نافذ کرنے کی متعارف کروانے کی کوشش ایوب صاحب کے دور میں ہوئی تھی اور یہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی یہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے اس میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے پورے کام کو کہ ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ کیوں آیا اور پھر اس کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ڈسکس چلے جائیں گے. ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اس وقت